بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کوئی انسان بے ہوش ہو گیا ہو اور اس کو جوتی سنگھائی جاتی ہے تاکہ وہ دوبارہ ہوش میں آ جائے، اور موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہ انسان چند ہی لمحوں کے اندر ہوش میں آ جاتا ہے اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک مائنڈ میں دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ جس وقت بھی کوئی انسان بے ہوش ہو تو اس کو جوتی سنگھائیں اور وہ دوبارہ ہوش میں آ جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میڈیکلی اس کنڈیشن کو کیا کہا جاتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اس کو کیسے تشخیص کیا جائے گا اور اس کے ٹریٹمنٹ کیا ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ایسے کون سے فرسٹ ایڈ ٹپس ہیں جو اگر آپ کو خود سے اس سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو یا آپ کے کوئی دوست احباب یا ریلیٹیو میں ایسا کوئی انسان کے ساتھ بیتی ہو تو آپ نے اس وقت کون سے میئرز پریکٹیکلی اپلائی کرنے ہیں تاکہ آپ خود بھی بچ سکیں اور اپنے دوست احباب، اپنے پیارے کو بھی اس مشکل میں سے نکال سکیں۔ چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، جس میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ میڈیکلی اس کو کہا جاتا ہے ویزو ویگل سنکوپ۔ اب اگر ویزو ویگل سنکوپ کو میڈیکلی کہا جائے تو اس کو نیوروجینک سنکپی بھی کہا جاتا ہے یا ریفلیکس سنکپی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ٹیمپرری طور پر یعنی کہ کچھ دیر کے لیے وہ انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، اور یوزلی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ہماری پوری باڈی کے اندر، شریانوں کے اندر خون سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ کچھ ایسی سچویشنز آتی ہیں یعنی کہ کوئی ڈر خوف کی وجہ سے، یا کوئی انسان اگر کوئی بہت پرولونگڈ ایکسرسائز، بہت لمبے عرصے تک وہ ایکسرسائز کرتا رہے، یا کوئی اور بڑی ریزنز ہوتی ہیں، کوئی خون دیکھ لے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی آگے پیچھے خاندان کے اندر، دوست احباب کے اندر کوئی ڈیتھ ہو جائے، فوتگی ہو جائے، تو ان سچویشنز کے اندر وہ انسان جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ویگل نرو ہوتی ہے جو ہماری باڈی کے اندر ہوتی ہے، ایک ایسی نس ہوتی ہے جو کہ ہماری جو خون کی شریانیں ہیں ان کو بلائی دیتی ہے۔ ایسے موقع کے اندر وہ جو ویگل نرو ہے وہ سٹیمولیٹ ہو جاتی ہے، ایکٹیو ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری پوری باڈی کی جو شریانیں ہیں وہ کھل جاتی ہیں، اور جب وہ انسان کھڑا ہوتا ہے، ٹانگ کی جب شریانیں کھلیں گی تو زیادہ تر جو بلڈ ہوتا ہے وہ پیروں کے اندر جا کے جمع ہو جاتا ہے، ٹانگوں کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ کشش ثقل ہے جو کہ ہم سب جانتے ہیں، ایک گریوٹی ہوتی ہے جو کہ اس گریوٹی کے اثر کے اندر وہ تمام خون جو ہے وہ پیروں کی طرف جاتا ہے، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ امیجیٹلی پوری باڈی کے اندر جب بلڈ تھوڑا سا زیادہ چلا جائے گا ٹانگوں میں تو برین کو بلڈ سپلائی نہیں جائے گی، اور اگر بلڈ سپلائی نہیں جائے گی تو اس کے ساتھ جو آکسیجن جا رہی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ انسان ایک دم سے کولیپس کر جائے گا، یعنی کہ وہ زمین پر گر پڑے گا۔ یہ ایک پروٹیکٹیو رسپانس ہے، یعنی کہ زمین پر گرنا، کیونکہ جس وقت وہ زمین پر گرے گا اس کا جو لیول ہے پوری ٹانگوں کا وہ اس کے ہارٹ کے لیول کے برابر آ جائے گا، اور خون آٹومیٹیکلی ہارٹ کی طرف جائے گا، اور دوبارہ سے پمپنگ ایکشن ہوگا، جو بلڈ سپلائی ہے وہ برین کو دوبارہ سے ریسٹور ہو جائے گی، اور وہاں پہ آکسیجن جائے گی، جس کی وجہ سے وہ انسان ہوش میں آ جائے گا، اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جس وقت اس بندے کو، اس انسان کو جوتی سنگھائی جاتی ہے۔ یوزلی جو ہے وہ عام طور پر یہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہوتی ہے۔ جب اس وقت آپ کوئی ایسی خوفناک قسم کی سچویشن دیکھ لیتے ہیں، کئی دفعہ جن لوگوں کو ہسپتال جانے کی عادت نہیں ہوتی، وہاں پہ کسی اپنے پیارے کو وہ بیڈ کے اوپر، مریضوں کے بیڈ پہ لیٹا ہوا دیکھ لیتے ہیں، یا بہت زیادہ پرولونگ ایکسرسائزز جو بہت دیر تک ایکسرسائز کرتے ہیں اور ان کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے، اور ملٹیپل ریزنز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے، یہ ایک ریفلیکس آتا ہے جو باڈی میں دیکھا جاتا ہے، اور بے ہوش ہونے کے چند منٹ کے بعد ہی جب بلڈ سپلائی ریسٹور ہو جاتی ہے تو وہ انسان واپس ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ اس کی کون سی علامات ہیں۔ ایک تو ہے کہ اس انسان کو اگر ریپیٹڈ اٹیکس ہو رہے ہیں، ریکرنٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، یعنی کہ بار بار اس کو وہ اٹیک ہو رہے ہیں، تو تب آٹومیٹیکلی اس کو وہ فیلنگ شروع ہو جاتی ہے کہ جی اب میں بے ہوش ہونے لگا ہوں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پیروں کے اندر اور ہاتھوں کے اندر اس کو ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ سویٹنگ سٹارٹ کر دیتا ہے، اور سویٹنگ کے علاوہ
اور اس کو ڈزینس یعنی کہ نوزیا ہو جاتی ہے، چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر میں آپ سے یہ کہوں نا کہ اس کو کئی دفعہ بلرنگ آف دا ویژن یعنی کہ اس کو پراپر نظر نہیں آتا۔ اب اس کی اگر علامات کے بارے میں کریں تو جس وقت اس انسان کو وہ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے، اگر تو اس کو ریپیٹڈلی یا ریکرنٹ اٹیکس ہو رہے ہیں یعنی کہ اس کو پہلے بھی اس طرح کے ایپیسوڈز ہوئے ہیں، تو اس انسان کو فیلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ بھئی میں اب بے ہوش ہونے لگا ہوں۔ اور اگر کسی انسان کے ساتھ پہلی دفعہ ایسے ہونے لگے تو ہم ان کو وارننگ سائنس بولتے ہیں، جس کے اندر نوزیا ہو جاتا ہے، ڈیزینس ہوتی ہے یعنی کہ اس کو دن میں تارے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور کئی مرتبہ اس انسان کو دھندلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ایک دم سے کولیپس کر جاتا ہے یعنی کہ وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس انسان کو امیجیٹلی جس وقت وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے تو کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اس کی ٹانگوں کو اوپر کر دیں، یعنی کہ اگر کوئی اونچی چیز ہے، کہیں پہ کوئی قریب میں سٹول پڑا ہوا ہے، کرسی پڑی ہے یا صوفہ پڑا ہوا ہے، تو اس کی ٹانگیں اوپر کر دے تاکہ اس کا جو بلڈ فلو ہے ٹانگوں کی طرف سے اس کے ہارٹ کی طرف جائے اور جو دماغ کے اندر بلڈ سپلائی کم ہوئی ہے وہ دوبارہ سے ریسٹور ہو جائے۔ یہ کچھ چیزیں آپ نے امیجیٹلی کرنی ہوتی ہے۔ پھر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ریکرنٹ اٹیکس ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو ریپیٹڈلی بار بار اسی طرح کے ایپیسوڈز ہو رہے ہوتے ہیں یعنی کہ وہ بار بار بے ہوش ہو رہے ہوتے ہیں، تو تب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور وہاں پہ کچھ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں جس کے اندر اس کا بلڈ پریشر لیا جاتا ہے، اور بلڈ پریشر لینے کا بھی ہوتا ہے کہ ان کو لٹا کے بھی دیکھتے ہیں، بٹھا کے دیکھتے ہیں، کھڑا کر کے دیکھتے ہیں، پھر اس کے علاوہ ایکو کارڈیوگرام دیکھتے ہیں، اس کے دل کی دھڑکن دیکھتے ہیں، ردھم اس کا صحیح ہے، کوئی انڈر لائن کوئی اور کاز تو نہیں ہے، کہیں پہ اس کے ہارٹ کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو ریپیٹڈ اٹیکس ہو رہے ہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ای سی جی جب نارمل کرتے ہیں ایک مرتبہ کی اس کے اندر وہ چیز ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی، لیکن کچھ اور ایسی ریزنز ہوتی ہیں جہاں پہ کنسلٹنٹ یعنی کہ ڈاکٹر کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے یا اس کے مائنڈ میں یہ چیز آ رہی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی ہارٹ کی پرابلم ہو۔ اس کے لیے کئی دفعہ ہولٹر کروایا جاتا ہے یعنی کہ اس کو بہت لمبے عرصے تک اس کے جسم کے ساتھ جتنی بھی وہ جو لیڈز ہوتی ہیں نا ای سی جی کی وہ لگا دی جاتی ہیں، ایک چھوٹا سا ساتھ آپریٹرس ہوتا ہے اور وہ کنٹینیوسلی اس کی ای سی جی ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ دل کی دھڑکن کو جاگتے میں سوتے میں، یعنی کہ 24 گھنٹے تک، اور یہ ڈیوریشن ڈپینڈ کرتا ہے، ڈیسائیڈ کرتا ہے کنسلٹنٹ کہ کتنی دیر تک کتنی لانگ ڈیوریشن کے لیے اس کی وہ ای سی جی کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اس ای سی جی کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اور اس کی ریزن دیکھی جاتی ہے کہ کہیں پہ دل کی دھڑکن کسی ٹائم پہ دن رات میں کہیں پہ اوپر نیچے تو نہیں ہوئی، زیادہ یا کم تو نہیں ہوئی، اس کو بلڈ پریشر کو اس کو دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بلڈ ٹیسٹ بھی کروانے پڑتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے بعد پھر آگے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی روٹ کاز اگر تو سمپل ہے یعنی کہ ویزو ویگل سنکپی جو عام طور پہ کسی ڈر کی وجہ سے، کوئی خون دیکھنے کی وجہ سے، یا جو لوگ کمزور دل کے افراد ہوتے ہیں کوئی فلم دیکھ لی، کوئی ڈرانی سی ایسا کوئی سین دیکھ لیا اس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جائے، تو ایسی صورت کے اندر اس کو سمپل کہا جاتا ہے کہ جس وقت آپ بے ہوش ہونے لگو یا آپ کو ایسی فیلنگ آئے کہ آپ گرنے لگے ہو، تو آپ نے امیجیٹ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے سب سے جو قریبی جگہ ہے بیٹھنے کی آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی کرسی وغیرہ نیئر اویلیبل نہیں ہے تو آپ زمین کے اوپر بیٹھ جائیں تاکہ آپ کی جو خون کی جتنی بھی مقدار بلڈ کی آپ کے پیروں کی طرف گئی ہوئی ہے وہ دل کے لیول کے قریب ہو جائے اور دوبارہ سے آپ کی برین کو بلڈ سپلائی چلی جائے۔ اگر آپ جم کے اندر یا بہت دھوپ کے اندر بہت دیر تک کوئی ورزش کرتے ہیں تو آپ نے اس چیز کو بھی اوائڈ کرنا ہے اور آپ نے اتنی سخت ایکسرسائز نہیں کرنی، اور اگر کرنی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ آپ کی باڈی کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، آپ نے پانی پراپرلی پینا ہے۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے لوگوں کو سالٹ انٹیک کا بھی کہا جاتا ہے تاکہ ان کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے۔ ایک آدھ مرتبہ ہو جائے تو اس کے لیے کوئی آپ کو ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس انسان کو کوئی جوتی سنگھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے سمپل جو میں نے آپ کو ابھی سارے میئرز بتائے ہیں آپ وہ کریں،
اسی سے ہی انشاءاللہ وہ انسان ریکور کر جائے گا۔ لیکن نیکسٹ ٹائم ان تمام جو میں نے پوائنٹس بتائے ہیں، ٹپس بتائے ہیں، ان کو اپنے مائنڈ کے اندر آپ کو کلیئر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو ریپیٹڈ اٹیکس ہو رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ پھر ان کو دوائیاں دینی پڑتی ہیں۔ اگر ان کا بلڈ پریشر بار بار لو ہو جاتا ہے تو بلڈ پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے بھی، مینیج کرنے کے لیے اس کو دوائیاں دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ کارٹیکوسٹیرائڈز اور SSRI بھی دیے جاتے ہیں۔ یوزلی میڈیسنس تبھی دینے کی ضرورت پڑتی ہے جب کوئی انڈر لائن کوئی اور ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بار بار ریپیٹڈلی اٹیک ہو رہے ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو سمپل بتایا ہے کہ اگر کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو تب آپ نے اس کو کیسے تشخیص کرنا ہے، اور آپ نے اس وقت امیجیٹ، اس سے پہلے کہ آپ کے اپنے ہاتھ پاؤں پھولیں، آپ نے اس انسان کی ہیلپ کرنی ہے، اور جس کے لیے میں نے آپ کو چھوٹے چھوٹے فرسٹ ایڈ ٹپس بتا دیے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو نا تو اس کو کائنڈلی لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے فیملی، فرینڈز اور ریلیٹیوز کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی اس بات کی انفارمیشن مل سکے اور ان کو بھی یہ سارے پوائنٹس پتہ چل سکیں جو اس سچویشن اگر ہو جائے تو ان کو دیکھنے ہیں، اور ان کو امیجیٹلی وہ پریکٹیکل چیزیں کرنی ہیں تاکہ وہ خود بھی سیف رہیں اور اپنے دوست احباب جس کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے اس کو بھی وہ سیف کر سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔